बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हाफिज़ महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आज जी जुमा का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ईद उल मुस्लिमीन, जुमा को ईद उल मुस्लिमीन भी कहते हैं, मुसलमानों का ईद का दिन होता है ये। और सुबह सुबह उठा हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर सो गया क्योंकि जुम्मे को छुट्टी होती है। और फिर तकरीबन मैं 10:30 बजे फिर उठा, फ्रेश हुआ और जुम्मे की नमाज़ की तैयारी की। और उस वक्त जब मैं बाहर आया हूँ, मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाता हूँ और लेकिन नहीं बनी। इसलिए नहीं बन सकी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं जब निकला हूँ तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, इतनी धूप थी, धूप बहुत तेज़ थी, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। जिस वजह से मैंने फिर आगे चलें वीडियो थोड़ी देर तक बनाता हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 3:25, 3:30 हुए हैं। और मैंने कहा चलें जी, मैं जाके ज़रा थोड़ा सा काम एक जा रहा था, तो मैंने कहा चलें जाते जाते आपसे गपशप लगाता जाता हूँ। जुमा की नमाज में उसी तरह डिस्टेंस था लोगों में, जिस तरह 1-1 मीटर का, और कुछ जगहों पे ज़्यादा था। और एक सफ़ छोड़ के एक सफ़ पे लोग थे हमारे। मैं जिस जगह पे रहता हूँ इधर 3 मस्जिदें हैं और तीनों में ही जुमा हो रहा है, क्योंकि पहले एक ही मस्जिद में जुमा होता था, जैसे हमारे मोहल्लों में जामिया मस्जिद है उस तरह। अब तीनों में होता है क्योंकि लोगों को डिवाइड कर दिया गया है कि कुछ उधर चले जाएं, कुछ उधर, कुछ उधर, क्योंकि जगह की कमी ना हो। तो वो हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज ये जब से कर्फ्यू ओपन हुआ है मक्का में और बाकायदा मस्जिदों में 5 जमात नमाज अदा की जा रही है, उस तरह आज ये चौथा जुमा था। पहला जुमा मैंने आपको वीडियो में बताया था, मस्जिद के मैंने बाहर ही पढ़ा, और इस मस्जिद में नहीं, वो 2-3 मस्जिदें छोड़ के चौथी में मैंने जाके जुमा पढ़ा, जो सबसे दूर थी और बहुत बड़ी थी उसमें, और वो भी मुझे बाहर जगह मिली थी। बाकी 3 जुमे मैंने मस्जिद के अंदर पढ़े थे, और वो सबसे करीब वाली जो मेरी मस्जिद है उसमें। तो अल्लाह ताला जो काम करता है ना, बड़ा बेहतर करता है। अल्लाह ताला को, क्योंकि हम लोग काम करने के बाद उसका रिजल्ट लेने के लिए वेट कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को पता होता है, उस रब ताला की ज़ात जो करती है उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, लोगों ने बहुत सा नज़्म ज़ब्त सीखा है। पहले जुमा की नमाज होती थी तो इस तरह होता था कि जो ही दाएं तरफ सलाम फेरने के बाद बाएं तरफ अभी सलाम फिर नहीं जाता था कंप्लीट, और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उठ के जूतों तक पहुंच जाती थी, एक दूसरे को धक्के दे रहे होते थे, जूते पहन रहे होते थे, बस हमने पहले निकलना है। तो अब मैंने क्या देखा, ये तीसरा जुम्मा, मैंने 2 जुम्मे ठीक ठाक नोट किए। जुम्मे लोग क्या करते हैं, लोग बड़े आराम से एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि कौन पहले उठे, कौन निकल जाए तो फिर हम निकले, फिर हम उठे। तो यानी एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बैठने के लिए भी देख रहे होते हैं कि कहीं हमें अलग से जगह मिल जाए, हम कहीं अलग से बैठ जाए तो बेहतर है। तो वो धक्कम पेल, वो धक्का, वो एकदम से जुर्मट बना लेना जूतों वाली जगह पे से ले वो पीछे तक, कि हमने पहले निकलना है, हमने पहले निकलना है। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी एक तरफ सलाम फेरते थे, दूसरी तरफ अभी सलाम फिरा नहीं होता था, और लोग उधर पहुंचे भी होते थे, लोग पहुंच जाते थे उधर कि जी हमने पहले करना है, हम पहले निकल जाए। और क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने जुम्मा से
کی نماز میں نکلنے کے فوراً بعد دکانوں پہ اور ہوٹلز پہ پہنچنا ہوتا تھا کہ وہاں سے ہم سامان جلدی جلدی لے کے نکلیں. اب جوتے بھی پہلے پہن لیں ہیں اور پھر نکلنا بھی پہلے ہے. ہوٹلوں پہ پہنچنا ہوتا تھا, دکانوں پہ پہنچنا ہوتا ہے. تو اب بڑے آرام سے لوگ ایک بڑے نظم و ضبط سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون پہلے اٹھے, وہ نکلے, وہ پہن کے نکل جائے تو پھر ہم ادھر جائیں. تو اچھی بات ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس طرح ہونا ہے, کیونکہ لوگ ایک خیال کوئی نہیں کرتے. اب ایک اور چیز بتاتا ہوں, وہ لوگ جو نماز کے ٹائم, جمعے کی نماز کے ٹائم سب سے آخر میں آتے ہیں اور بیٹھنا سب سے پہلی صف میں ہوتا ہے, وہ پیچھے سے جناب ایک دوسروں کو پتہ نہیں 8ویں 7ویں صف سے لوگوں کے کندھوں سے پلانگتے ہوئے جناب آ رہے ہیں جناب, اور بیٹھنا پہلی صف میں ہوتا ہے. آنا سب سے آخر میں ہے اور بیٹھنا سب سے پہلے. اب وہ بھی کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جگہ ہے تو ٹھیک ہے, جگہ نہیں ہے تو بڑے آرام سے وہی پیچھے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. اب دیکھیں لوگوں ایک دوسرے کے درمیان میں 1 میٹر کا 1.5 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے, لوگ گزر کے آگے جا سکتے ہیں, اب نہیں جاتے. جگہ کچھ ایک جگہ 2 جگہ ہوتی ہیں جہاں جگہ ہوتی ہے گزرنے کی, لیکن پھر بھی وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے کسی کونے میں, کسی جگہ پہ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس بندے سے ہمارا اور اس کا 1.5 میٹر کا فاصلہ ہے, وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اچھی بات ہے, لوگوں کو کافی سیکھنے کو ملا, پتہ نہیں گھر رہ کے یا کیسے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, الحمدللہ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے, لوگوں کو بہت کچھ پتہ چلا. میں نے جانا کدھر ہے ادھر سے. اچھا, تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے یہ. ایک اور دیکھیں, نماز تو پڑھنی ہے مسلمانوں نے, اللہ پاک خیر کرے, کیونکہ نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے. اور نماز ایک وہ چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے تحفے دیے, جو وحی کی شکل میں دیے, جو کسی صورت میں دیے, لیکن نماز ایک ایسا تحفہ دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس ادھر بلایا. تو پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, الحمدللہ لوگ کافی احتیاطیں کر رہے ہیں الحمدللہ. جس جگہ میں ہوں, کیونکہ میں کافی عرصہ سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں, اور مجھے کافی کچھ سمجھ آئی کہ واقعی لوگوں نے اس چیز سے کافی سیکھا ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت اچھی بات ہے یہ. اور ویسے بھی وبا کے دنوں میں, اور ایک اور دوسری بات, اب میں دکان پہ جاتا ہوں, اب میں کسی اور جگہ پہ جاتا ہوں, کسی آفس میں جاتا ہوں, تو پہلے کیا کرتے تھے لوگ, ایک دوسرے کے پاس سے ساتھ سے گزر کے ساتھ مل کے بیٹھ جانا. تو اب مسکراتے بھی ہیں, بڑے پیار سے حلیمِ انداز سے بات بھی کرتے ہیں, اور پھر ساتھ کم از کم چلتے ہوئے کچھ بھی نہ ہونا تو 1 میٹر کے فاصلے سے ہی گزرتے ہیں. ایک دوسرے کو گزرتے وقت سلام بھی کریں گے, مسکرائیں گے بھی, اور ڈسٹینس بھی رکھ کے گزریں گے. پہلے جناب کیا پتہ گزر رہے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے, جناب ایک دوسرے کو کندھے سے کندھا مار کے گزر رہے ہیں, ایسے جیسے پتہ نہیں آپس میں ان دنوں کا پتہ نہیں ان دونوں کا کچھ بہت پرانا بیر ہے. لیکن ان دنوں میں بڑے لوگوں میں بدلاؤ آیا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے, اور اس میں بھی بہت بہتری ہوئی ہے. بہت لوگوں میں نظم و ضبط آیا ہے. نظم و ضبط جو سب سے بڑا میں نے جو سب سے پہلی بات کی ہے وہ دیکھا ہے میں نے لوگوں کو, وہ قطار اور لائن اور ایک دوسرے کو دیکھنا, ایک دوسرے کا انتظار کرنا, ایک چلا جائے تو دوسرا اٹھے, دوسرا چلا جائے تو تیسرا اٹھے, اس طرح یہ چیزیں بڑی دیکھنے میں آئی ہیں. اور الحمدللہ بہت زبردست یہ نظام ہے, بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. مجھے یہاں تھوڑا سا کام ہے, چھوٹی کروں گا, اور ایک مجھے فرمائش ہوئی ہے بچوں کی طرف سے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ خیر کرے وہ مجھے کچھ چیزیں مل جائیں تو پھر میں وہ لے جاؤں.
اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ. اور دوسرا, وہ ہر بندہ ایک بات ڈیلی مجھے میں یہ واٹس ایپ پہ میسیجز پہ پوچھتے ہیں, فلائٹس کی نیوز ملے گی, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ابھی فلائٹوں کے متعلق تھینک یو. تو ابھی فلائٹوں کے متعلق مجھے کوئی نیوز نہیں ملی. جو ہی مجھے کوئی نیوز ملے گی تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. انشاءاللہ.